حال ہی میں شنگھائی چین میں چوتھی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو منعقد ہوئی، جہاں دنیا بھر سے جدید مصنوعات نمائش کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ پاکستان کے بنے ہوئے روبوٹس اور دیگر مصنوعات کون سی ہیں؟ آئیے ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کو شنگھائی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو کے پاکستانی سٹال کی سیر کراتے ہیں۔ چوتھی CIIE کا آغاز 4 نومبر کو شنگھائی میں ہوا۔ کل 58 ممالک اور 3 بین الاقوامی تنظیموں نے ایونٹ کی آن لائن ملکی نمائش میں شرکت کی ہے اور 127 ممالک اور خطوں کی تقریباً 3000 کمپنیاں اپنی مصنوعات کو کاروباری نمائش میں لے کر آئی ہیں۔ انٹرپرائزز کے ساتھ ساتھ ان ممالک اور خطوں کی تعداد جو ایونٹ کی طرف راغب ہوئے ہیں، دونوں نے پچھلے سال تیسری CIIE کی تعداد کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جہاں تک چین کا تعلق ہے، ہم باقی دنیا کے ساتھ ترقی کے مواقع بانٹنے کے لیے اعلیٰ سطح پر وسعت دینے کے کھلے پن کو تبدیل نہیں کریں گے اور اقتصادی عالمگیریت کے لیے ہمارا عزم زیادہ وسیع، جامع، متوازن اور سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ چین حقیقی کثیر الجہتی کی مضبوطی سے حفاظت کرے گا اور باقی دنیا کے ساتھ مارکیٹ کے مواقع شیئر کرے گا، اعلیٰ معیار کو فروغ دے گا اور دنیا کے مشترکہ مفادات کو مضبوطی سے برقرار رکھے گا۔ 4 سال سے پاکستان پہلی ایکسپو سے ہی بہت فعال پارٹنر رہا ہے۔ یہ ایکسپو واقعی منفرد ہے۔ یہ بیرونی ممالک اور غیر ملکی کمپنیوں کو موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ مصنوعات کو فروغ دینے اور چین کو درآمد کرنے کے لیے نمائش میں حصہ لیں۔ CIIE میں سفیر معین الحق نے CEN کے رپورٹر کو بتایا کہ دنیا کے بیشتر ممالک اپنی مصنوعات برآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ چین کا CIIE درآمد پر مبنی ہے۔ پاکستان نے گزشتہ 4 سالوں میں CIIE سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ چار سال پہلے پاکستان نے مہمان ممالک میں سے ایک کے طور پر پہلی CIIE میں اپنی ایکسپورٹ پر مبنی مصنوعات کے ساتھ آغاز کیا تھا۔ دوسری CIIE میں پاکستان کے پیتل کے سامان کی مانگ سپلائی سے زیادہ تھی۔ تیسرے سیشن میں سربست تجارتی نمائش کنندگان پہلی بار سامنے آئے۔ نمائش کے زمرے اور شکلوں میں مزید جدت آ گئی۔ اس سال CIIE کے ایک پرانے دوست کے طور پر پاکستان پہلی بار ہمالیائی نمک اور دیگر مسابقتی مصنوعات کے علاوہ پیکین، پائن نٹس اور دیگر میوہ جات، کارپٹس کے ہمراہ لے کر آیا ہے۔ اس بار پاکستان سے سروس سے متعلقہ تجارتی نمائش کنندگان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ CIIE کے ذریعے پاکستان چینی صارفین کے لیے مزید اچھی مصنوعات لے کر آیا ہے اور یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے چین کی جانب سے درآمدات کو فعال طور پر کھولا ہے اور اس کو مسلسل توسیع دی ہے۔ پاکستان کے پاس جواہرات کے بے پناہ ذخائر موجود ہیں۔ اس چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو میں ہم نے زمرد کے پاکستانی نمائش کنندگانوں کو بھی دیکھا۔ آئیے اپنے رپورٹر کے ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا چیزیں رکھی گئی ہیں۔ GACC کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 2021 میں جنوری سے ستمبر تک پاکستان سے چین کی درآمدات کی کل مالیت 2.5 بلین امریکی ڈالر تھی، جو ایک سال کے مقابلے میں 77% ہے۔ CIIE کے کیا منفرد فوائد ہیں اور یہ پاکستان کے لیے کیا فوائد لاتا ہے؟ پچھلے سال CIIE میں شرکت کے بعد شنگھائی میں واقع ہمارے سٹور کی فروخت میں 40 سے 50% تک اضافہ ہوا ہے۔ عقیل چودھری ایک پاکستانی جیولر ہیں جنہوں نے 10 سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل فیملی جیولری کے بزنس کو چین میں متعارف کرایا اور مسلسل 2 سال تک CIIE میں حصہ لیا۔ آپ نے اسے چین لانے کا منصوبہ کیوں بنایا؟ میں 2010 میں شنگھائی آیا اور میں نے سب وے میں خواتین کو زیورات پہنے دیکھا، تو میں نے سوچا کہ یہ اچھی مارکیٹ ہوگی۔
पाकिस्तानी कीमती पत्थर चीनी मार्केट में क्यों कर अपना आला मयार बरकरार रख सकते हैं? इसका राज क्या है? फरोख्त में इजाफे का सबसे बड़ा हिस्सेदार याकूत है, इसके बाद नीलम, हीरे और जुमुर्द। सबसे पहले हम 30 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन को मरकज़ी सारिफ ग्रुप समझते हैं। वो आम तौर पर 1 से 3 ग्राम नीलम या याकूत का इंतखाब करती हैं। दूसरा ये कि बहुत से यूरोपीय ममालिक नीलम को मंगनी के निशान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमने इस तसव्वुर को चीन में भी मुतारिफ कराया है। नीलम को शादी की सीरीज़ के तौर पर बनाया है, जिसे चीनी सार्फिन बड़े पैमाने पर पहचानते हैं। रंगीन कीमती पत्थर चीन में कुछ बैनुल-अक़वामी ब्रांड स्टोर्स में मिल सकते हैं। तवक्को है कि वो रिवायती ब्रांड स्टोर्स में नज़र आएंगे। ज़्यादा मकबूलियत के ज़रिए कीमती पत्थरों की सार्फिन में उनकी पहचान को बेहतर बनाया जा सकता है। इसने इस साल लियोनिंग में एक कंपनी के साथ CIIE पर मुआहदा किया है। इम्कान है कि वो शंघाई के अलावा लियोनिंग में भी ब्रांच कायम करेंगे। रंगीन कीमती पत्थरों का मयार ही उनकी कीमत का सही तायन करता है और आलमी पेशा वराना तंजीमों के जारी करदा सर्टिफिकेट की मदद से खाम माल के मयार को साबित किया जा सकता है। 做专业的珠宝 जैसा कि एक चीनी कहावत है कि अच्छे घोड़े को अच्छी काठी मिलती है। तीसरे फरीक की पेशा वराना तशखीस के बाद आला मयार के जेवरात को तशखीसी इदारों के ज़रिए जारी करदा सर्टिफिकेट मिलते हैं। 那太重要了。 जवाहिरात के लिए तशखीस यानी उनकी असलियत का पता लगाना अहम है। मसलन हीरे और ज़रकून ज़ाहरी सतह से एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन उनकी कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लिहाजा सबसे अहम चीज़ नाम, दर्जा बंदी और खरे और खोटे की पहचान है। जेवरात की तशखीस का सर्टिफिकेट उनकी असल, रंग, शफाफियत की वजाहत करता है, चाहे उसे और बेहतर बनाया गया हो, और हर एक कीमती पत्थर के जांचने के तरीके की वजाहत की जाती है। सार्फिन इस सर्टिफिकेट के जरिए इन जवाहरात के बारे में फैसला कर सकते हैं कि ये खरीदने के काबिल हैं या नहीं। मुतल्लिका तशखीसी इदारों का क़याम और बेहतरी बहुत ज़रूरी है। लैब बेस और इंस्टीट्यूशनल बेस मजबूत होंगे तो और काफ़ी बढ़ेगा एक्सपोर्ट हमारा। और मार्केट में हमारे जो तादाद है एक्सपोर्टर की वो तकरीबन 250 से 300 के करीब ये रजिस्टर्ड है, और बाकी जो एफसीआ के साथ या ऑल पाकिस्तान कमर्शियल एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, उसके साथ जो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ऑन एंड ऑफ अगर हम लगा देते हैं वो तकरीबन 900, 1000, 1200 से वो भी बढ़ जाते हैं। और कुछ अभी जो ई कामर्स में इन्वॉल्वमेंट हुई है, इंस्टीट्यूट ना होने से लोगों को प्रमोट नहीं हम कर सकते, उनको समझ नहीं आ रही, उनमें शौर नहीं हम ला सकते। कैसे बताएं कि ये किस तरह पत्थर है, ये कीमती है, ये कीमती नहीं है, इसकी क्वालिटी ये है, ये नहीं होनी चाहिए। 它不管是 अगर पाकिस्तानी जवाहरात को चीनी मार्केट में मुतारिफ और मकबूल कराना है तो उन्हें चीनी मयार पर पूरा उतरने के लिए पीकिंग यूनिवर्सिटी या चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज से उनके खरे और खोटे की जांच करवाना होगी। चाइना मेट्रोलॉजी एक्रीडेशन की तस्दीकी मोहर के साथ मुआयना रिपोर्ट, मसनूआत के मयार की जांच, नताइज और अदालती तशखीस की रिपोर्ट साथ होनी चाहिए। ये चीन में जवाहरात की जांच का कौमी इजाज़तनामा है, जिसका मतलब ये है कि ये मुआयना एजेंसी चीन में तस्लीम शुदा है। दुनिया के तमाम हिस्सों में मसनूआत की बेहतर तशहीर के लिए कामिल ने रिपोर्टर को बताया कि कीमती पत्थर बेचने के लिए ये ज़रूरी है कि वो मुख्तलिफ ममालिक और सकाफ़तों के मुताबिक अपनी मसनूआत को बनाए। ये कारोबार का बुनियादी उसूल है कि जिस मुल्क में आप कारोबार करें, आपको वहाँ की सकाफत, कल्चर और लोगों की पसंद और नापसंद के बारे में वाकफियत हो। हम जानते हैं कि चीनी लोग कुदरती चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए हमने कोशिश की है कि जो मसनूआत यहाँ फ़रोख्त करें वो नेचुरल अनासिर से बनाई गई हों। आप हमारी मसनूआत को देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें चीनी सार्फिन की पसंद को मद्देनज़र रखकर बनाई गई हैं। 做珠宝 पाकिस्तान में ज़ेवरात के कारोबारी इदारों को मेरा मशवरा है कि ज़ेवरात का कारोबार महज फ़रोख्त करना नहीं है। ज़ेवरात के कारोबार के बारे में सबसे पहले ज्वेलरी आती है और दूसरा आला मयार की खिदमत और हुनर की तरबियत है। काम का अहल अमला सार्फिन की बेहतर खिदमत कर सकता है और इसके साथ ज़ेवरात के बारे में तबादला ख्याल कर सकता है।
تیسرا مقبول ڈیزائن کی ضرورت ہے۔ تحقیق اور ترقی کے لیے ہمیں صنعت کے رجحان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پھر نقطۂ آغاز پر واپس آتے ہیں، ہنر کی بنیاد رکھنا، لہٰذا ہم زیورات کی فراہمی کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم سپلائی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ڈیزائن، مارکیٹنگ سے لے کر برانڈ بلڈنگ تک صنعتی سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آخر میں ہم زیورات کے شعبے میں ایک اچھا کام کر سکتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں 1990 اور 2000 میں پیدا ہونے والے 2 نئے صارفین کے گروپوں کے مسلسل عروج کے ساتھ اور معیاری زندگی کے حصول میں مسلسل بہتری کے ساتھ لوگوں نے انفرادیت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے اور درزی کی بنی مصنوعات مختلف صارفین کے لیے ایک نیا فیشن بن چکی ہیں۔ اس وبا کے پھیلنے کے بعد ہم نے آن لائن بزنس شروع کیا۔ چین آن لائن تجارت کا بہت بڑا مرکز ہے اور بہت سے لوگوں نے ہمیں آن لائن دکان کھولنے کا مشورہ دیا، جو بہت سود مند رہا اور ہمارا کاروبار کا حجم خاصا بڑھ گیا۔ ہم لوگوں کو معیاری مصنوعات بیچ رہے ہیں اور چینی صارفین معیار کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا کام خوب ترقی کر رہا ہے۔ چین میں جواہرات کی تراش کی سب سے بہترین اور جدید صنعتیں شنزن میں ہیں۔ وہاں بہت سے ہیرے اور جواہرات کو تراشنے والی فیکٹریاں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں جواہرات کے کچھ نمونے پاکستان سے لانا چاہیے اور ان کی چین میں جانچ کروانی چاہیے۔ پاکستانی جوہریوں کے لیے اگر وہ چینی مارکیٹ تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو انہیں نہ صرف چینی صارف کے مزاج کو سمجھنا بلکہ انہیں چینی مارکیٹ کے قوانین کا ماہر ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ حالیہ برسوں میں چینی آن لائن مارکیٹ میں چینی زیورات کا تناسب سال بہ سال بڑھ گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق لائیو سٹریمنگ میں زیورات کا شمار دوسروں میں چوتھے نمبر پر ہے، جو 8.43% ہے اور مستقبل میں اس کا تناسب بڑھ جانے کی توقع ہے۔ کچھ آن لائن سٹورز اپنے صارفین کو زیورات اور ان کو ٹھیک کرنے کی خدمات بھی فراہم کرتے ہیں۔ آپ آن لائن فروخت سے زیادہ منافع تبھی کما سکتے ہیں کہ جب آپ کی فروخت بڑے پیمانے پر ہو۔ مثلا ایک عام دکان پر دن بھر میں درجنوں لوگ آتے ہیں، مگر اسی وقت میں آن لائن دکان پر آنے والے لوگوں کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آن لائن دکان کی انٹرنیٹ کے ذریعے بڑے پیمانے پر تشہیر اور نمائش کی جا سکتی ہے۔ آن لائن فروخت ہونے والے زیورات کی فطری خصوصیات کی وجہ سے بہتر طریقے سے مصنوعات کی ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے۔ ان کی لائیو سٹریمنگ میں، مثال کے طور پر 1 گھنٹے کی لائیو سٹریمنگ میں وہ صارفین سے کچھ وعدے کرتے ہیں جو کہ کمپنی کے بیان کردہ دائرۂ کار میں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا مسئلہ واپسی کا نظام ہے اور واپس ہونے کے بعد واپس کیے گئے سامان کے معیار کو کیسے یقینی بنایا جائے۔ قیمتی پتھروں اور جواہرات کی آن لائن خریداری کے لیے آپ کو قابل اعتماد تاجروں کا انتخاب کرنا چاہیے، خصوصاً جن کے پاس قیمتی پتھروں کی اصلیت کا تسلیم شدہ اجازت نامہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خریداری کی رسید ضرور لینی چاہیے۔ پاکستانی زیورات کی چین میں پہچان نہ صرف ان کی شکل اور بناوٹ پر منحصر ہے بلکہ زیورات کے لیے چینی لوگوں کی مانگ پر بھی منحصر ہے۔ زیورات کی پاکستانی کمپنیوں کو پہلے سے انتظامات کرنے چاہیے اور ہر جہت سے جدت اور ترقی جاری رکھنی چاہیے تاکہ برانڈ کو صحیح معنوں میں فروغ دیا جا سکے اور صارفین کو اسے مزید جاننے اور پسند کرنے کا موقع دیا جائے۔